بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالتا ہے؟ اور اگر مؤذن بنا انگلی ڈالے اذان دے تو کیا اذان صحیح ہوگی؟ کیا یہ کوئی رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت چھپی ہے؟ آج ہم جانیں گے اس سنت کی حقیقت قرآن، حدیث اور صحابہ کے عمل سے۔ تو آئیے چلیے رخ کرتے ہیں اس پاک علم کی طرف۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل اور با مقصد مذہب ہے جس میں ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور فائدہ مند مقصد چھپا ہوتا ہے۔ اذان اسلام کی ایک اہم شعار ہے جو دن میں 5 بار اللہ کی طرف بلانے کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کے ذریعے نہ صرف نماز کی دعوت دی جاتی ہے بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے اللہ کی یاد اور توحید کا اعلان ہوتی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اذان دینے والے مؤذن کو اذان دیتے وقت اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالنی چاہیے؟ کیا یہ کوئی رسم ہے یا اس کا تعلق کسی شریعت کی حکمت سے ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس شخص سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے۔ یہ آیت اذان کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ اذان اللہ کی طرف بلانے کا سب سے افضل اور مخلص طریقہ ہے۔ یہ توحید، رسالت اور نماز کی دعوت ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بلال کو دیکھا کہ وہ اذان دے رہے تھے اور اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اور مشہور مؤذن تھے، انہوں نے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کی موجودگی میں کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت عمل ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا آواز کو بلند کرنے والا عمل ہے۔ آواز بلند اور متوازن بنانے کے لیے جب مؤذن اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے تو وہ باہری آوازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی توجہ صرف اپنی آواز اور اذان پر رہتی ہے۔ وہ آواز کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے جب انسان خود اپنی آواز کو سنتا ہے تو وہ زیادہ متوازن، بلند اور اثردار ہوتی ہے۔ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے مؤذن کا دھیان پوری طرح اذان پر مرکوز ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں کھو جاتا ہے۔ یہ عمل اخلاص اور روحانیت بڑھاتا ہے۔ بلند اور صاف آواز لوگوں تک زیادہ دور تک پہنچتی ہے، دلوں میں جوش اور اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ عمل سامعین کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ صرف حضرت بلال ہی نہیں بلکہ حضرت ابو جحیفہ، حضرت ابو ہریرہ اور کئی تابعین جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس عمل کو اپنایا۔ انہوں نے اسے ایک مقدس سنت کے طور پر آگے پہنچایا۔ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں مسلسل چلا آ رہا ہے۔ چاروں مشہور اماموں نے اس عمل کو افضل اور مستحب کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مستحب مانا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سنت قرار دیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہتر قرار دیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عمل کی اجازت دی، مگر
لازمی نہیں۔ دارالعلوم دیوبند، جامعہ ازہر اور دیگر عالمی فقہی اداروں نے بھی اسے سنت مؤکدہ یا مستحب عمل مانا ہے۔ ٹیکنالوجی کے دور میں آوازیں دب جاتی ہیں، دھیان بٹتا ہے۔ اذان کی پر اثر بلندی کے لیے یہ سنت ایک زبردست طریقہ ہے۔ یہ سنت نہ صرف اذان کو بہتر بناتی ہے بلکہ ایک مؤذن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی یاد بھی دلاتی ہے۔ کیا بنا انگلی ڈالے اذان صحیح ہے؟ جی ہاں، اذان تب بھی صحیح ہوگی اگر کوئی مؤذن انگلی نہ ڈالے، مگر یہ سنت پر عمل نہ کرنا ہوگا، سنت کی فضیلت سے محرومی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا نقصان دہ ہے، چاہے حکماً جائز ہو۔ اذان اسلام کی پہچان ہے اور ایک پاک بلاوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔ یہ عمل سنت، مستحب اور آواز کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس سے دھیان، اخلاص اور اثر اندازی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آج بھی ہر مؤذن کے لیے ایک بے مثال سنت ہے جسے زندہ کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، اذان کوئی عام پکار نہیں بلکہ اللہ کی طرف ایک بلاوا ہے، اور اس بلاوے کو بلند اور اثردار بنانا ہر مؤذن کی خواہش ہوتی ہے۔ کانوں میں انگلیاں ڈالنا صرف ایک جسمانی حرکت نہیں بلکہ ایک روحانی جڑاؤ ہے اس سنت سے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ادا کیا۔ آئیے ہم بھی اس مبارک سنت کو اپنائیں اور اپنے دلوں میں سنت نبوی کی شمع جلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔